اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے کھچر پر سوار تھے۔ ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بدک گیا۔ وہ آپ کو گرانے لگا تھا۔ دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا، شرک کے عالم میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلا عذاب ہیں۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کی آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2867۔ بلا شبہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، خالق و مالک، زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور سے مدد مانگنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیار میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے، یعنی جو حق اور اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ زندگی کا سارا سامان اللہ نے عطا کیا ہے۔ مصیبت، پریشانی، بھوک، افلاس، بیماری اور آزمائشوں سے وہی نکالتا ہے، لیکن انسان دوسروں سے مدد مانگتا ہے اور دوسروں کی شکر گزاری کرتا ہے۔ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی قبر پر سجدہ کرنا، کسی اور کو اللہ کی ذات و صفات میں شامل کر دینا شرک کہلاتا ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اللہ آپ کی خطاؤں کو چاہے وہ زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہی کیوں نہ ہو بخشنے پر قادر ہے، بشرط یہ کہ ان میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔